الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح في امة جدي رسول الله اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي رسول الله وابي علي بن ابي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایام کہ جن میں ہم اشرف الانبیاء کے قربا کی مودت کے ذریعے سے اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں. جب بھی کام کریں، جب بھی توجہ ہو اہل بیت کی جانب، تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہمارا ایک رشتہ ہے اہل بیت سے مودت کا، یہی در حقیقت ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اور ہمیشہ اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ اہل بیت سے جو ہم ہر فرد کی ایک محبت ہے الگ الگ، یہ جو ہمارا رابطہ ہے محبت کا اہل بیت سے، یہ جو رابطہ ہے یہ رابطہ رسالت کی اجرت ہے. بعض دفعہ جلدی میں لوگ کہہ جاتے ہیں اہل بیت رسالت کی اجرت ہے. نہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس دل سے ان تک جو یہ محبت کا رابطہ ہے، اگر یہ محبت کا رابطہ جو ہے فقط یہ ہماری جانب سے بحکم خداوند تبارک و تعالی اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں ان کی رسالت کی اجرت ہے. اور یہ رسالت کی اجرت کسی نے بھی نہیں مانگی. وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ رسالت کی اجرت کو کوئی ادا کر سکے. اب آپ تصور کریں کسی بھی نبی کی رسالت کی اجرت کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہذا کسی نے اجرت مانگی نہیں. جو سب سے افضل نبی، جس کی رسالت سب سے افضل، وہ اجرت مانگ رہے ہیں. یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جن کا درجہ کم، ان کی رسالت کا مقام بھی کم، ان کی رسالت کا مقام کم، لیکن اتنا بلند ہے کہ ان کی کوئی اجرت نہیں دے سکتا. یعنی جن کی رسالت کا مقام کم، جن کا مقام اشرف الانبیاء سے کم، ان کی رسالت کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا. اور جن کا مقام سب سے بلند، ان کی رسالت سب سے عظیم، ان کی رسالت کی اجرت مانگنے کا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کی اجرت ممکن ہے، اور وہ ممکن ہے مودت اہل بیت کی وجہ سے. ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی اجرت ممکن ہی نہیں تھی، حتیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس سے محبت کی جائے تو ان کے زمانے میں ان کی رسالت کی اجرت ادا ہو. یہ اشرف الانبیاء کے بعد ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کی مودت ان کی رسالت کی اجرت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.
اور آج کے دور میں کہ بار بار توجہ دلائی کہ جس ہستی کا نام اگر محبت سے لے لیا تو ایسا ہے یہ نام کہ ان سے لے کر مولا امیر المومنین سے لے کر اشرف الانبیاء سے لے کے حضرت آدم سے لے کے تمام ملائکہ اور خداوند تبارک و تعالی سب کی محبت کا اعلان ہو جاتا ہے اس ہستی کے نام کے ساتھ، اس ہستی کی امامت کو ماننے کے ساتھ، اور اس ہستی کا نام ہے حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ اب یہاں یہ واضح کر دیں، قطعاً ذہن میں نہ آئے کہ سب سے افضل یہ ہیں اماموں میں۔ فوراً بعض دفعہ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے؟ نہ، کیونکہ یہ سب سے آخر میں ہیں، جب آخر کو مانیں گے تو آٹومیٹکلی سب ہو جائیں گے، سب سے افضل نہیں ہے یہ۔ اور ایک غلط فہمی بھی جو بعض دفعہ ذہن میں آ جاتی ہے کہ چہارد معصومین سب کے سب برابر ہیں، تو واضح روایت ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو، کہ قطعاً ان کی مراد ہے نحنو سے مولا امیر المومنین کے بعد، نحنو حجج اللہ علی الخلق، کیونکہ مولا امیر المومنین کا مقام قطعاً بلند ہے اور کف ہے۔ نحنو حجج اللہ علی الخلق، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجتیں ہیں تمام مخلوقات پہ۔ وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی السلام علیکم اللہ کی حجتیں ہم سب پر۔ قطعاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام بلند ہے۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، یہ اصل میں ہے کس اعتبار سے کہ ان میں سے کسی کا بھی حکم ہو وہ حکم خداوند تبارک و تعالی ہے۔ وہ حکم جو زبان مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس وقت ملا اگر ہم ہوتے، اور وہ حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ملا، یا اگر اور لطیف کر دیا جائے وہ حکم جو امام محمد باقر سے ملا، اور وہ حکم جو ہمیں بعد میں انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام سے ملے گا، یہ سب حکم کے اعتبار سے ایک ہیں، ان میں سے کسی کی بھی مخالفت کی گناہ ہے، ان میں سے سب کی اطاعت واجب ہے، ان سب کا حکم در حقیقت حکم خداوند تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ ہم نے بیان کیا تاکہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے فوراً کہ جی مولانا کہہ رہے تھے امام زمان سب سے زیادہ ہے، نا، کیونکہ وہ 12ویں ہیں تو آٹومیٹکلی ان سے پہلے 11 پر ہم نے یقین کر لیا۔ ان 12 کو ہم نے کیوں مانا ہے؟ کیونکہ وہ اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں۔ جب جانشینوں کا احترام کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جن کے وہ جانشین ہیں ان کا تو زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ جب آخری نبی کو مان رہے ہیں تو تمام انبیاء کو مان رہے ہیں۔ جب انبیاء کو مانا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہے تو مانا ہے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو دور آئے گا یاد رکھیں، بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ سب ہی کافر ہو جائیں گے، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے غلط فہمی اور ہے کہ جس کو واضح کریں کہ جی اس زمانے میں جب ظہور ہوگا 313 مومن ہوں گے، باقی جہنمی ہیں۔ جب 313 ہی مومن ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں تو کیا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو یاد رکھیں 313 مومن خالص سے خالص ہیں کہ جو امام کے اصحاب خاص ہوں گے، باقی ان کے علاوہ ہزاروں کا مجمع ہوگا، لاکھوں لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن یہ جو 313 ہیں یہ اصحاب خاص ہیں۔ اب بعض دفعہ نصیحت میں کہہ دیا جاتا ہے 313 ہوتے تو ظہور ہو جاتا، یہ 313 اس دنیا کے نہیں ہیں، یاد رکھیں، یعنی سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ظہور کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زندہ فرمائے گا۔ بس ظہور جب اب اس وقت امام غیبت میں ہیں، کچھ افراد پیدا ہوئے ہیں اور وہ امام کے اصحاب میں سے ہوں گے،
لیکن جب ظہور کا وقت آئے گا تو کچھ افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ فرمائے گا، جن میں اصحاب کہف ہوں گے، مثلا جن میں مثال کے طور پہ جناب ابو ذر کا بھی ہے، جناب مالک اشتر کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کی قوم کے بعض افراد ہیں. تو یہ سب بن نہیں جائیں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص وقت میں پیدا کرے گا. جب پیدا کرے گا معذرت ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب زندہ فرمائے گا تو اس وقت یہ 313 مکمل ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کیونکہ ان کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے. اب یہ زندہ اور وہ جو دنیا میں تھے یہ سب ایک فگر مکمل ہو گیا. اب امام کو ظہور کا اذن ہوگا. بس یہ ذہن میں آنا کہ جی 313 ہی مومن ہوں گے باقی سب کافر ہوں گے، ایسا نہیں ہے. 313 اصحاب خاص ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو کے اس مرحلے تک پہنچے ہوں گے، کچھ وہ ہیں کہ جو مر چکے ہیں اور دوبارہ زندہ ہوں گے. اب ان میں کیا ہیں؟ روایات میں نقل ہوا کہ اصحاب میں 50 خواتین بھی ہیں. یہ خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ جی ہم نہیں ہوں گے کہ نہیں، خواتین بھی ہوں گی. 50 اس میں خواتین ہوں گی. یہ ساری خواتین بھی کون ہوں گی؟ وہی ہوں گی؟ نہ، بعض وہ خواتین ہیں جو مر چکی ہیں، کہ جن میں صرف ایک خاتون کا ہم ذکر کریں. وہ کون ہے؟ ترجمہ کرنے میں وہی کہنا پڑے گا، بعض خواتین خوش ہو جائیں گی جن کا کام بیوٹیشن ہوگا. ایک خاتون جو ہے وہ بیوٹیشن ہے. عربی میں انہیں کہتے ہیں ماشطہ، اردو میں انڈیا وغیرہ میں مشاطہ کہتے ہیں شادی کرانے والی کو، لیکن ماشطہ ہے اصل میں، اور ماشطہ کہتے ہیں بیوٹیشن کو جو آرائش کرتی ہوں. ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے. اگر حرام کام کے لیے تیار کر رہے ہیں کسی کو تو گناہ ہے، حلال کام کے لیے تیار کر رہے ہیں تو صحیح ہے. یہ کون ہیں؟ یہ مومن آل فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کی رشتہ دار بھی ہیں اور اس کی بیٹی کی آرائش گر بھی ہیں. ایک دن کنگا گرتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتی ہیں. بیٹی کہتی ہے میرے بابا کا نام لیا ہے. اب ان کو اس دن جو ہے وہ بالکل کھل کے بات کرتی ہیں، یعنی کیا کرتی ہیں؟ اپنے تقیہ کو ختم کرتی ہیں. یہ جو شیعوں پہ کہا جاتا ہے نا تقیہ 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 یعنی منافقت، تو ہمیشہ جواب کے طور میں بتاتا ہوں، یاد رکھیں تقیہ ادھر ہے اور پورا 180 ڈگری منافقت ادھر ہے. دونوں زمین تا آسمان فرق کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. وہ کیسے؟ تقیہ کیا جاتا ہے جان کو بچانے کے لیے، منافقت کی جاتی ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے. نیت ہو گئی الگ الگ کہ نہیں؟ تقیہ میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے، کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے. منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے، ایمان کا جھوٹا اظہار ہوتا ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے یہ جو ہمارے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہمارے خاموش ہیں. تقیہ یاری جان کو، اچھا تقیہ کی کیا مثال ہے؟ تقیہ کی یہی مثال ہے مومن آل فرعون. مومن آل فرعون کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے. آپ کے خیال میں فرعون کے دربار میں رہنا آسان تھا؟ وہاں پردہ ہوتا تھا؟ فرعون کا احترام نہیں کرنا پڑتا تھا؟ جو فرعون کے دربار میں ہو رہا ہے سب آپ کو برداشت کرنا ہے. حضرت آسیہ کیا تھی؟ مومن آل فرعون کیا تھے؟ یہ جناب سائنہ، ان کا نام تھا سائنہ ماشطہ. یہ کیا تھی؟ اصحاب کہف کیا تھے؟ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ حضرت ہارون کیا تھے؟ خود حضرت ابراہیم کی کیا زندگی تھی؟ ہمیشہ سے بت شکن تھے، یہ خاموش زندگی نہیں گزاری تھی انہوں نے. یہ تقیہ ہے. ہاں وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ پر ایمان لائے لیکن دل میں کفر تھا، وہ تھے منافق. یہ نہیں تھے منافق معاذ اللہ. تو جناب سائنہ سے کنگا گرا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا. بیٹی نے سوال کیا کہ ہمارے بابا کا ذکر کیا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ، تمہارے باپ کا بھی جو خدا اس کا ذکر کیا ہے. یعنی ابھی وقت آ گیا تھا، ایک دن انہوں نے کھول دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ باپ سے شکایت ہوئی. اس وقت بھی ایک طرح سے بس یہ جب ہوتا ہے جو ہو جانے دو.
ان کے 7 بچے تھے. کہا گیا کہ ابھی بھی سچ بتاؤ، انکار کرو. آگ جلائی گئی اور اس میں ایک ایک کر کے بچوں کو ڈالا گیا. آخر میں آخر میں ایک بالکل بے زبان بچہ تھا جو بات نہیں کر سکتا تھا. اس کو ڈالنے کی باری آئی جو ان کی گود میں تھا، جناب سائنہ کی. تو ان کا دل آیا اب میں ہٹ جاؤں پیچھے. تو بچے نے کہا کہ ماں میری فکر نہ کریں، اللہ پہ توکل کریں. اور ماں سمجھ گئی کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ اس کی گفتگو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس پر راضی ہے. ان کو بھی جلایا گیا. ان کی راکھ کو جو ہے وہ دریا میں اور مختلف علاقوں میں پھیلا دیا. معراج کی روایات میں سے ایک روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہیں خوشبو آئی. تو انہوں نے پوچھا کیسی خوشبو ہے؟ جناب جبرائیل نے بتایا کہ یہ خوشبو ہے اس جگہ کی کہ جہاں پر سائنہ کی اور اس کے بچوں کی یہ راکھ ہے. تو یہ پیدا ہوں گی نہیں، یہ دوبارہ زندہ ہوں گی، اصحاب امام زمان میں سے ہوں گی. تو یہ بات کلیئر کر لیں، 313 اگر مرد ہیں تو 50 خواتین ہیں. یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ 313 میں 50 ہیں یا 313 + 50 ہیں. اگلا موضوع، یہ 313 اس زمانے کے پیدا ہو کے ہوں گے؟ نہ، یہ 313 کچھ اس زمانے کے ہیں، کچھ پہلے کے پلٹائے جائیں گے. عورتوں کا بھی، خواتین کا بھی یہی ہے، مردوں کا بھی یہی ہے. باقی جو اس کے بعد لوگ ہوں گے وہ ان کے پرچم میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. اور جیسا کہ میں توجہ دلائی کہ جو بڑی تعداد ہے اس کے لیے واضح روایات میں ہے کہ فارس کے اہل فارس ہیں، شیعہ سنی دونوں میں ہے. یہ عراق کے ہیں، خصوصاً کوفے کے ہیں، یمن کے ہیں، اور بعض علاقوں کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ساری دنیا سے ہوں گے لیکن ان علاقوں سے خاص ہوں گے. ان علاقوں سے خاص ہونے سے مراد یہ ہے کہ تحریک کی جو ایک طرح سے سربراہی ہوگی، جو بڑے بڑے اہم لوگ ہوں گے وہ اس علاقے سے ہوں گے، جس طرح سے کہ اکثر انبیاء مڈل ایسٹ سے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خالص ہو جائے، نہ شجرے کا معاملہ ہے نہ کسی اور چیز کا معاملہ ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو نشہ ہوتا ہے شجروں کا. اگر ہماری نسبت خاندان رسالت سے ہے، یہ ایک ہماری اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اب اگر ان کے مطابق بنتے ہیں تو یہ اختیار کی چیز ہے. بس فرض کریں کہ اللہ نے یہ ہمیں عزت دے دی، ہم ان کے مطابق نہیں ہیں، تو کون سی بات ہو گئی؟ اور ایک آدمی اس خاندان سے نہ ہو اور ان کے مطابق ہو جائے تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو خصوصاً لڑکے ذہن میں رکھیں، خواتین بھی ذہن میں رکھیں کہ دشمن خدا، دشمن اہل بیت وہ دیندار ہوں اور اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ سست ہوں. واقعاً ایک شرم کی بات ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے، ہم اوپر سے یہاں بیٹھیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہیں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی ایک جھلک نظر آئے. اس دعائی قبولیت کے لیے بر محمد وال محمد صلوات. اب بعض دفعہ باتیں اللہ کا شکر ہے ہم کھل کے کرتے ہیں. یہ شادیوں میں سید غیر سید، سید غیر سید کا بڑا شور ہوتا ہے. فرض کریں کہ سید کا رشتہ آیا ہے جو شرط یہ لگا رہا ہے کہ جی پردہ اتارنا ہوگا. ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شیعہ ہیں، سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سیدانی ہو لیکن پردہ نہ کرتی ہو. تو ہم نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ شہزادی سیدانی ہو، یزیدی صفت. لیکن یہ کہتا ہے اب تک کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی اب تک گناہ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں. اب تک اگر حسین کی راہ پہ چل رہی ہے کوئی بات نہیں، بعد میں میری راہ پہ چلے، یزید کی راہ پہ چلے. ایسے لڑکے سے بہتر مطمئن ہو جائیں کہ وہ لڑکا ہے کہ جو غیر سید فیملی کا ہو، کہ جو ہماری بیٹی کو، نواسوں کو دیندار بنائے. ایسی سیدانی نجیب الطرفین کہ جو ہمارے لڑکے کو اور پوتوں کو اور پوتیوں کو بگاڑ دے، اس سے بہتر وہ غیر سید لڑکی ہے کہ جو ہمارے بیٹے کو بھی دیندار بنائے اور ہماری نسلوں کو بھی دیندار بنائے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سید ہے تو اس کی شان بھی سید ہونی چاہیے، فقط کارڈ پہ لکھا ہوا نہ ہو. اور اس کے لیے سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں.
کہ یہ اللہ نے دیا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہمارا ہے. اب کیونکہ اللہ نے دیا ہے تو پھر حساب بھی زیادہ ہے. اللہ نے جب دیا ہے تو حساب بھی زیادہ ہے. پر اصل چیز یاد رکھیں کہ اصل چیز شجرے نہیں ہے، اصل چیز ہے اہل بیت سے محبت اور پکا تعلق. بنو امیہ پہ لعنت زیارت عاشور میں بھی لعن اللہ بنو امیہ قاطبۃ. اب یہاں ڈسکشن آتا ہے لیکن اس میں جو نیک ہوگا نکل جائے گا آٹومیٹکلی. مثال کے طور پہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کیا ہیں؟ خسارے میں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الا الذین آمنوا، تو جو ایمان لائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کو تعجب ہوگا، اسی مروان کی نسل سے ایک فرد ہیں جو امام محمد باقر کے کیا ہیں؟ اصحاب میں سے ہیں. ان کا لقب امام نے کیا رکھا ہے؟ سعد. سعد یعنی نیک. معذرت، ان کا نام سعد ہے. لقب امام کی جانب سے کیا ہے؟ خیر. یعنی امام ان کو لقب دے رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا خیر ہے. ہے کون؟ عبد الملک ابن مروان کی نسل سے ہے، کا بیٹا ہے یا پوتا ہے. امام محمد باقر کے خاص صحابی ہیں. فقط اتنا نہیں ہے کہ امام نے ان کو خیر کہا ہے. ایک دن وہ رو رہے ہیں، امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ رہوں، میں اس خاندان سے ہوں جسے قرآن میں شجرہ ملونہ کہا گیا ہے. اب امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا انت اموی. بات تو صحیح ہے، تم ہو تو بنو امیہ کے، لیکن انت اموی منا اہل البیت. یہ جو جناب سلمان کے لیے جملہ ہے منا اہل البیت، عیناً یہی جملہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد الخیر کے لیے فرمایا ہے کہ جو کون ہے؟ مروان کی نسل سے ہے. لیکن ایسا عاشق ہے، ایسا قریب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ تم نسلاً ہو لیکن ہو ہم اہل بیت میں سے. تو نسلاً ہم یاد رکھیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمارا تو خاندان اچھا نہیں ہے، ہم کیا کریں جی ہمارے ماں باپ اچھے نہیں. کیا کسی کے ماں باپ یزید سے برے ہیں؟ یہ سب بہانے ہوتے ہیں. یزید کا بیٹا جو تھا کیا تھا؟ اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا. ٹھک سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اس کی تو ماں بھی اچھی تھی. وہ ماں کون تھی؟ وہ ہند. غلط فہمی ہے، وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا، اس کی ماں بھی خبیث تھی. اور جب انہوں نے تخت و تاج چھوڑا ہے معاویہ صغیر نے کہ میرے دادا نے غلط کیا، میرے باپ نے غلط کیا، اور اس وقت دنیا کی بڑی حکومت اس حکومت چھوڑ دی، اور اس چھوڑنے کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑی. بعض جگہ بیان ہوا دم بھی نہیں نکلا تھا تو زمین میں دفنا دیا. اور ان کے ہٹنے کے بعد یہ مروان پاور میں آیا. یہ جو آل ابو سفیان سے حکومت نکل کے آل مروان کے پاس گئی. اب حکومت کس نے کی؟ معاویہ نے کی. معاویہ کے بعد یزید نے کی. یزید کے بعد یہ 6 مہینے کس نے کی؟ یزید کے بیٹے معاویہ صغیر نے کی. اب معاویہ کی نسل سے حکومت نکل گئی. اب کہاں چلی گئی؟ اب مروان کے پاس آ گئی. اب یہ جو پوری بنو امیہ ہے یہاں کے بعد سے ہو گئی آل مروان. اور جب یہ معاملہ ہوا ہے تو ماں نے کیا کہا؟ لعلک حیزۃ فی خرقۃ. اے کاش تو ایک کپڑے پہ حیض بن کے ضائع ہو جاتا. ماں اتنی خبیث تھی، باپ یزید تھا، لیکن مولا علی کے لیے اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا. واضح اس نے کہا کہ مولا علی حق پر ہیں، میرے دادا نے غلط کیا. امام حسن امام حسین حق پہ تھے، میرے دادا نے میرے باپ نے غلط کیا، ظلم کیا، اپنی جان بھی دے دی، تخت و تاج بھی دے دیا. کس کی نسل سے؟ معاویہ کی نسل سے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے ماں باپ بھی یزید کی بیوی جیسے نہیں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو. یہ ہم لوگ خاندانوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. ہاں اگر خاندان میں برائی ہو رہی ہے ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن فرض یہ کریں کہ کسی بھی ایک حتیٰ ناچنے گانے والے خاندان کا کوئی ہو، لڑکا مومن ہے، لڑکی مومن ہے،
تو پھر اس کے خاندان کے اوپر اتنا نہ جائیں، کیونکہ آل مروان سے بھی منا اہل البیت نکل سکتا ہے۔ نہ یہ دیکھیں کہ جی اچھے خاندان کا ہے تو شرابی لڑکا بھی چلے گا، جی ہے سید جعفری آبدی، نہ یہ دیکھیں کہ جی ان کی خاندان اچھا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں خاندان عام طور پہ چلتے ہیں اس کی بنیاد پہ، جی تیلی ہے نائی ہے، تیلی نائی کوئی خاندان نہیں ہوتا، یہ تو کل ایک نوکریاں ہوتی ہیں۔ سابقہ دور میں یہ تھا نانا کا وہ باپ کا کولو ہے، تو جب باپ کا کولو ہے تو کرنا کیا ہے، سرسوں اٹھا کے ڈالنی ہے، دوسرا کاروبار مشکل تھا، تیلی ہو گئے، کوئی نائی ہو گیا، کوئی قصائی ہو گیا، یہ خاندان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ اقتصادی کیٹیگریز بنائی ہیں کہ جو انڈیا میں بڑی غالب ہو گئی ہیں، یہ اقتصادی کیٹیگریز ہیں، اس کے اوپر واقعاً اتنا نہیں سینس وہ ہونا چاہیے، لیکن ہاں گھروں میں ایک کلچر کا فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ تو ایک سید تو دوسرے سید گھرانے میں بھی کلچر کا فرق ہوتا ہے، ایک میں الگ لینگویج ہے، ایک میں الگ لینگویج ہے، ایک میں ہنسی مذاق کا الگ معیار ہے، ایک میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، ایک میں کم ہے۔ کیا ہم ہر سید کو لڑکی دے سکتے ہیں؟ کیا ہر سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ نا، وہ جو ایک مینٹل لیول ہے، جو خاندانوں میں فرق ہے، وہ سادات میں بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن کسی کو مال کی بنیاد پر پورے خاندان کو جو ہے نیچ سمجھنا، یہ بالکل تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دو اصحاب خاص کون ہیں؟ امام کے 4 نائبین میں سے جو 2 تھے، ان کا لقب تھا زیات، بغداد میں ان کا تیل اور گھی کا کام تھا، انڈیا میں ہوتے تو ہو جاتا تیلی ہیں۔ پوری دنیا سے، خصوصاً ایران سے، عراق سے تیل کی اور گھی کی مشقوں میں خمس آتا تھا، یہ دکان میں بیٹھ کے وہیں سے ساری دنیا میں ادھر سے ادھر مال کا رد و بدل کر رہے ہوتے تھے، تیل کی دکان تھی۔ اللہ کا شکر ہے وہ تیل کی دکان جو ہے وہ دہلی میں نہیں تھی، وہ انڈیا میں نہیں تھی، ورنہ ان سے دین بھی ہم نہ لیتے، کہتے ذات کے تیلی ہیں، ٹھاکر سے لے لیں گے، نواب صاحب سے لے لیں گے، تیلی سے نہیں لیں گے۔ تو کاروباری جو کیٹیگریز ہیں اس کے اوپر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام کی محبت، اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آج کا دن جناب قاسم سے منسوب ہے، اور ایک اور ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں، بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ جن کا ذکر عموماً ہمارے نہیں ہوتا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج تو حضرت قاسم کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹس آئی تھی، وہ ہماری غلطی ہو گئی تھی، 2 آئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے، بلکہ آپ کو دوسرے طریقے سے بتائیں، کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ وہ بھی اچھا ہے کلیئر کریں، بعض کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت عراق کا ایک صوبہ، عراق کا ایک شہر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ موصل۔ موصل جو ہے وہ کس صوبے میں ہے؟ نینوا میں۔ اب جب کسی کو خبروں میں یہ پتا چلتا ہے کہ موصل جو ہے وہ وہاں کے نینوا صوبے میں ہے، پھر جب وہ مصائب سنتا ہے، کربلا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ نینوا، تو کہتا ہے یہ تو روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لندن شہر آپ کے کہاں پر ہے؟ لندن یہاں سے کتنے ہزار مائل ہے؟ 200 مائل۔ نہ، لندن کتنے ہزار مائل ہے؟ تقریباً 5-6 ہزار۔ صحیح خبر ہے یہ؟ نہ، 200 مائل، 250 مائل ہے۔ پتہ چلا نا، وہ لندن الگ ہے، یہ لندن الگ ہے، وہ حیدرآباد الگ ہے، یہ حیدرآباد الگ ہے۔ تو بعض دفعہ سابقہ زمانے میں بھی ایک نام ہوتا تھا کسی گاؤں دیہات کا، ایک نام ہوتا تھا کسی پورے صوبے کا یا پورے علاقے کا۔ تو کربلا کے ناموں میں سے ایک نام تو ہے نینوا، ایک ہے غازریہ، اور انہی ناموں میں سے ایک ہے طف، توئے فے۔ امام حسین علیہ السلام کو بعض جگہ تاریخ میں کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید کربلا، بعض دفعہ کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید طف۔ یہ لفظ طف آپ کو ملے گا، اور اگر موقع ملا تو ہم پڑھیں گے اشعار کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے لیے واقعاً کہیں، اربل تو جس نے بھی کہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، لیکن ایک مولانا حسن امداد صاحب کے جو اشعار ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں، ہم نہیں کہتے کہ جو سب سے بہتر ہے، یعنی ہماری جو ناقص رائے اس میں حساب سے واقعاً اس سے بہتر شاید نہیں ہے۔
اس کا پہلا مصرع سنا دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے بھی ذہن تیار رہیں، اور ان کو کوشش کیجیے گا اس کی تفسیر تھوڑی سی بیان کریں گے۔ حجبر دشت نینوا، جو سچے صاحب نے پڑھا کہ اللہ حسن امداد صاحب اور ان کے پڑھنے والے سچے صاحب دونوں کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو وہاں پر انہوں نے کربلا کے لیے لفظ تف استعمال کیا ہے۔ واقعاً بڑا علمی کلام ہے ان کا، یاد رکھیں۔ ان کا کلام پڑھنے والا نہیں ہے کہ ہر آدمی پڑھ لے، ان کا کلام یہ چاہتا ہے کہ ایسے پڑھ کر اس کی تفسیر بیان ہو۔ وہ بہت علمی کلام ہے، اس میں کربلا کے انہوں نے لفظ تف استعمال کیا ہے۔ یہ کسی کو موقع ملا جا کے دیکھیے۔ تو کربلا کے ناموں میں سے ایک ہے تف، حسین ابن علی شہید و تف۔ ایک اور تاریخ میں ہے حسین ابن علی شہید الفخ۔ یہ توئے فے ہیں، وہ فے خے ہیں، شہید الفخ۔ یہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب، وہ ہیں حسین ابن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن ابی طالب۔ یعنی امام حسن کے ایک بیٹے تھے، امام حسن کون؟ یعنی امام حسن مجتبی۔ ان کے ایک بیٹے تھے حسن مثنی، ان کے ایک بیٹے تھے حسن مثلث۔ ابھی عربوں میں طریقہ ہوتا تھا کہ جب باپ کا نام بیٹے کا نام ایک جیسا ہو یا پوتا ہو تو ان دونوں کو پہچانوانے کے لیے پہلے والے کو صرف حسن کہہ دیا، دوسرے والے کو حسن مثلا مثنی کہہ دیا، سیکنڈ۔ اکبر اصغر ہو جاتا ہے جیسے سینئر جونیئر، مثنی اور مثلث ہو جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ جی فرسٹ حسن، سیکنڈ حسن، تھرڈ حسن۔ امام حسن ہو گئے حسن مجتبی، ان کے بیٹے تھے حسن مثنی، ان کے بیٹے تھے حسن مثلث، ان کے بیٹے تھے علی، علی کے ایک بیٹے تھے حسین۔ یہ تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں۔ انہوں نے قیام فرمایا تھا ہادی عباسی لعنت اللہ علیہ کے دور میں۔ اب شجرے کے اعتبار سے یہ کون ہیں سارے بنو عباس؟ یہ سب کے سب سادات ہاشمی ہیں، یاد رکھیں۔ شک ہے؟ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے ہیں، مولا امیر المومنین رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا عباس کی نسل سے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں جو صحابی مولا امیر المومنین۔ لیکن جب پاور کا مسئلہ آتا ہے نا تو اچھوں کے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تھا ان لوگوں کا رضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بنو امیہ سے انتقام لیں گے، بنو امیہ کو کچل کے رکھ دیں گے، اہل بیت کو حق دلوا کے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی بیٹھے ضیاء صاحب کی طرح کرسی پہ کہ جی 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، وہ جب تک بم نہیں پھٹا۔ وہ زمانے میں پریزیڈنٹ صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ غلام اسحاق خان۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ پھٹ گیا، وہ جہاز پھٹ گیا۔ جب تک وہ نہیں ہوا وہ نہیں اترے۔ کیوں؟ کہ جب پاور میں انسان آتا ہے، یاد رکھیں کہیں کی بھی، تو اس کو لگتا ہے مجھ سے بہتر اس جگہ کا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ دعا تو قطعاً نہ کرے کہ اللہ اس کے شک کو دور کرے، کیونکہ پاور میں اگر آ گیا تو واقعاً اس کو احساس ہوگا بات تو یہی ہے۔ پاور چیز ہی ایسے ہی ہے۔ اہل بیت کے لیے آئے تھے، لیکن بنو امیہ سے زیادہ ظلم کس نے کیا؟ بنو عباس نے۔ بنو عباس سب کے سب سادات ہاشمی تھے، تفضیلی بھی تھے، مولا علی کے چاہنے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جی ہاں مولا علی افضل ہیں، ہاں افضل ہیں، لیکن ان کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہادی عباسی کے دور میں ان لوگوں کو 8 ذی الحجہ کو حج کے ایام میں قتل کیا گیا مکے میں۔ وجہ یہ تھی کہ مسلسل ان لوگوں کی توہین ہو رہی تھی، انہوں نے قیام بھی کیا، مدینے کو ہاتھ بھی لے لیا، پھر مدینے کو ہاتھ میں لے لیا تھا، پھر معاہدہ ہوا، کیونکہ ذی الحجہ میں انہوں نے قیام کیا تھا، ذی قعدہ کے آخر میں مدینہ پورا ہاتھ میں آ گیا تھا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک معاہدہ ہوا کہ حج پہ آئیں گے بغیر اسلحے کے۔ اسی دوران ان کو مارا گیا، اور مارنے کے بعد 100 سے زیادہ سر
مدینے میں لا کے رکھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سروں کے درمیان سے گزارا گیا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا واللہ مزا مسلما قواما صواما آمرا بالمعروف ناہیا عن المنکر وما کان فی اہل بیتہ مثلہ، خدا کی قسم یہ مسلمان دنیا سے گئے، راتوں کو نمازیں پڑھنے والے تھے، دنوں کو روزہ رکھنے والے تھے، امر بالمعروف کرنے والے تھے، نہیں علی المنکر کرنے والے تھے، اور اس جیسا ان کے اہل بیت میں کوئی نہیں تھا۔ کس جیسا؟ حسین ابن علی شہید فخر جیسے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ان جیسا وما کان فی اہل بیتہ مثلہ۔ اب اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اس وقت ان کے خاندان میں یا نسل امام حسن میں؟ اسی مقتل کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا؟ لم یکن لنا بعد التف، یہ جو ہم نے تف اور فخ بیان کیا تھا اسی لیے کیا تھا، لم یکن لنا بعد التف مسرع اعظم من الفخ، کہ تف کے بعد فخ سے بڑا قتل عام نہیں ہوگا۔ تف کے بعد یعنی کربلا کے بعد فخ سے بڑا یعنی اس قتل عام سے بڑا، اس خون بہائے جانے سے بڑا خون ایک ہی وقت میں نہیں بہا۔ لہٰذا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کربلا کے بعد جو ایک دوسرا مارکا ہے یعنی مارکا فخ، اور آج بھی مکے میں ایک ابراج نامی جگہ ہے، وہاں ایک چکور سی جگہ کو چھوڑ دیا ہے، یہاں پر قبریں ہیں کن کی؟ شہدائے فخ کی۔ روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو ان کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں روک دیں اور اس جگہ پہ نماز پڑھی اور گریہ فرمایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ امام حسن علیہ السلام کے جو فرزندوں میں سے شہادت کربلا میں ہوئی، ایک جناب حضرت علی، ایک جناب حضرت قاسم کی، اور خصوصاً ایک جناب حضرت عبداللہ کی۔ پہلے جناب حضرت عبداللہ کی شہادت کی جانب توجہ دلائیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام زخمی ہو چکے، ابھی اسب باوفا پہ سوار ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، اور اب زمین پر تشریف لا چکے ہیں، زمین پہ جسم مطہر ان کا گرا ہے، اور اب مقتل میں بیان ہوا ہے کچھ دیر کے لیے سنبھل کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو ان کا بیٹھنا ہے یہ وہ بیٹھنا ہے کہ بالکل اب وہ ختم ہونے والے ہیں، خون بہہ چکا ہے۔ مقاتل میں نقل ہوا کہ ہر جانب سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ابھی بس سر کاٹنا رہ گیا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ سر کاٹ دو، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی۔ اب بظاہر امام حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تلوار ہے نہ کچھ، ابھی گر کے ابھی سنبھلے ہیں۔ ایسے میں امام حسن علیہ السلام کے ایک فرزند کے جن کا نام تھا عبداللہ، جو تقریباً 12 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم اور بیبیوں نے روکنا چاہا، لیکن ایک بچہ امام حسین کے خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا اور امام حسین کے پاس پہنچ گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین پر حملہ ہونے والا ہے، بعض جگہ بیان ہوا کہ خود ان پر حملہ کیا، انہوں نے روکا، اور جب روکا اس بچے نے تو دونوں ہاتھ تلوار کے وار سے کٹ گئے، اور بعض جگہ بیان ہوا کھال میں لٹک گئے۔ ایسے میں امام حسین کے پاس ظاہراً شاید یہی آخری طاقت بچی تھی، تو بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اور ابھی آغوش میں لیا تو وار کرنے والے کے بارے میں آیا کہ ابہر تھا، اور تیر چلانے کے والے کے بارے میں ہے کہ وہ بھی شمر تھا، اس نے تیر چلایا، اور یہ سب سے آخری شہید ہے امام حسین کی آغوش میں۔ اس کے بعد امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے۔ یہ ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن حسن، اور اس منظر کو دیکھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا لیت الموت اعدمنی، اے کاش موت مجھے ختم کر چکی ہوتی، معدوم کر چکی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، میں مر چکی ہوتی۔ اتنا سخت منظر تھا حتیٰ جناب زینب کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہیں
کہ جن کے لیے روایتوں میں نقل ہوا لم یبلغ الحلم، کہ ابھی وہ بلوغ پر نہیں پہنچے، لہذا کہا جاتا ہے 13-14 سال کے ہیں۔ شب عاشور جب تمام مائیں اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں تو مادر حضرت قاسم بھی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہیں۔ اب یقین سب کو ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اصحاب کا بھی زور کس پہ ہے کہ نواس رسول سے پہلے جان دینی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی نواس رسول کے بعد جائے۔ معلوم ہے کہ جانا ہے لیکن انہیں گوارا نہیں ہے کہ بعد میں جائیں، پہلے دینی ہے قربانی۔ لیکن اصحاب کا معاملہ اور اس سے قدم آگے ہے، جو ہم نے بیان کیا نواس رسول فقط یہ نہیں کہ حرم رسول اللہ سے پہلے ہمیں جانا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم نے بھی سوال کیا، جب ذکر ہوا کہ جناب علی اکبر بھی، جناب حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، جناب قاسم نے کہا کہ مجھے بھی رن پہ جانا ہوگا۔ امام حسین نے ایک سوال فرمایا، اور وہ سوال تھا جناب قاسم کی معرفت کو شاید اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ جب سوال کرتے ہیں ائمہ انبیاء تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ پتہ چلے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کی حیثیت بیان ہو۔ اب جناب قاسم سے امام وقت سوال فرما رہے ہیں کیف عندک الموت، یا یہ کہ بعض جگہ بیان ہوا کیف الموت عندک، کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو یہاں پر بے اختیار جواب دیا امام حسن کی اس نشانی نے اور خون امام حسن نے، الموت احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ معرفت کا یہ عالم ہے کہ جانتے ہیں اس کم عمری میں کہ امام وقت کے لیے قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کمال کی بات ہے یہ نہیں کہا کہ موت میرے نزدیک شہد جیسی ہے، بلکہ فرماتے ہیں احلی من العسل، اس سے زیادہ شیرین ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ جملہ تھا کہ جناب قاسم نے تمام شہدائے کربلا کے سامنے کہا، اور یہی وہ جملہ ہے کہ آج تمام دنیا میں جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر سب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بے چین تھے، اور ان میں سے ایک معرفت کا جملہ، گو کہ سب نے ایک ایک کچھ نہ کچھ معرفت کے جملے کہے۔ مثال کے طور پہ بعض اصحاب نے کہا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، ایسا 1000 دفعہ بھی ہو تو ہم آپ پر قربان ہوں گے۔ لیکن جناب قاسم کی معرفت کا جملہ کیا تھا؟ امام وقت کی نصرت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ امام وقت کی بارگاہ اقدس میں قربان ہونے کے لیے فرماتے ہیں الموت احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دشمن کی فوج میں ایک فرد بھی تھا کہ جو بعد میں روایات میں نقل ہوا کہ اس نے وار نہیں کیا، کہیں کہیں اہل بیت کا دفاع کیا، اور یہی دفاع سبب بنا کہ بعد میں وہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا، اور ان کا نام تھا حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم۔ حمید نے عصر عاشور بھی جب شمر نے کہا کہ خیموں کو آگ لگا دو، تو اس وقت بھی کہا کہ اب حسین تو قتل ہو گئے، اہل حرم کے گھروں کو کیوں، خیموں کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ تو شاید یہی دفاع سبب بنا کہ صراط مستقیم مل گئی۔ جب جناب قاسم خیمے سے نکلے تو یہی حمید بن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے شقۃ القمر، کہ چاند کا ایک ٹکڑا، اور بعض جگہ بیان ہوا آدھا چاند نکلا۔ اب یہ آدھا چاند سے کیا مراد ہے؟ تو کیونکہ جناب قاسم جوان تھے، 13 سال میں جسم جسامت تو بڑی ہو ہی جاتی ہے، عموماً قد نارمل، جسم نارمل ہو ہی جاتا ہے، لیکن چہرے سے کم سے نہیں دکھتی ہے۔ تو بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے خود تیار کیا، اور پھر ان کا تحت الحنک یعنی یہاں سے ایک کپڑا نکالا امامے سے اور ان کے چہرے کو ڈھک دیا، تاکہ دیکھنے والے ان کو بچہ سمجھ کے اور زیادہ کہیں جری نہ ہو جائیں۔ لیکن جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں
تو دیکھنے والے سمجھ تو گئے تھے کہ یہ ایک نوجوان ہے. ایک وقت آیا کہ نقاب ہٹ بھی گیا تھا، لیکن سب یہ کہہ رہے تھے کہ علی کی جنگ یاد آ گئی. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جب یزید کے پاس پہنچا ہے عمر سعد، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ شمر، اور اس نے پوچھا کہ اتنا وقت کیوں لگا، تو اس نے جب شہداء کا ذکر کیا اور شجاعت کا ذکر کیا، کیونکہ وہاں کے بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے، اس نے سوال کیا کہ کیا وجہ تھی، تو بقول بعض مقاتل کے پہلا نام جو لیا اس نے اپنے عذر کو پیش کرنے کے لیے کہ یہ جنگ آسان جنگ نہیں تھی، جو پہلا نام لیا جناب قاسم کا لیا. اور مراد یہ تھی کہ میں بچے سے شروع کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب اس نے یہ کیا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا ہوگا. وہ امام حسن کے فرزند تھے کہ جن کی شجاعت جنگ جمل اور صفین و نہروان میں بھی نظر آتی ہے. امام حسن میں وہی شجاعت تھی جو مولا امیر المومنین میں شجاعت تھی، اور آج جناب قاسم میں وہی شجاعت نظر آتی ہے کہ جو خیبر و خندق اور جمل و نہروان و صفین کی نظر آتی تھی. امام حسن میں وہی شجاعت نظر آتی ہے مولا امیر المومنین کی، اور امام حسن کی قسمیں وہی شجاعت نظر آتی ہے آج کربلا میں جناب قاسم کی. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب قاسم خیمے سے نکلے. حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جوان نکلا جیسے کہ آدھا چاند نکل رہا ہے. اجرکم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ بیان ہوا مرہ اور بعض جگہ بیان ہوا نفیل. اس نے کہا جب ایک مارکا دیکھا کہ یہ نوجوان کس طرح سے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، یہ نوجوان کس طرح سے اپنا دفاع کر رہا ہے، یہ نوجوان لوگوں پہ وار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اب اسے ایک جذبہ آیا کہ میں ایک شجاعت کا جلوہ دکھاؤں. اور حمید ابن مسلم سے کہا کہ میری عربوں کی مجھ پر لعنت ہو اگر اس کی ماں کے سینے پہ اس کا غم نہ پہنچا دوں. جس پہ حمید ابن مسلم نے کہا کہ اتنے لوگوں نے اس بچے کو گھیرا ہوا ہے، تمہارے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ وہاں سے نکلا. اور ایک وقت آیا کہ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں ابھی تک نہیں بھولا کہ اس بچے کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ ذرا سا جھکا اس تسمے کو صحیح کرنے کے لیے، تو اس نے وار کیا، سر پہ ایک وار ہوا کہ جو اس کے سر کو شکافتہ کرتا ہوا جس میں سر میں داخل ہوا، اور یہاں رن میں ایک ندا گونجی، السلام علیکہ یا اماں، سلام ہو آپ میرے امام وقت ہے میرے چچا. امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے. مقاتل کا جملہ ہے کہ جس طرح سے ایک شکاری باز حملہ کرتا ہے اتنی تیزی سے امام حسین بڑھے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ مقاتل میں نقل ہوا لیسن اغضب، کہ جس طرح سے غضبناک شیر حملہ کرتا ہے جناب قاسم کے لیے اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ جس طرح سے عقاب حملہ کرتا ہے، اور اتنا جلال تھا کہ جس طرح سے غضبناک شیر حملہ کرتا ہے. اب ایک وقت آیا کہ جس نے حملہ کیا امام نے اس پہ حملہ کیا، فوجیں آگے بڑھی، اور ایک وقت آیا کہ ادھر کی فوجیں ادھر اور ادھر کی فوجیں ادھر. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ جب شب عاشور جناب قاسم نے اجازت مانگی اور سوال کیا اپنی شہادت کے بارے میں، تو امام نے جواب دیا ہاں علی اصغر بھی شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوگے، لیکن ایک بہت بڑے امتحان کے بعد. اس امتحان کے بارے میں مقاتل میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو فوجیں ادھر سے ادھر ہوئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دم نکل گیا تھا بعد میں، تو استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ جو حسین نے کہا تھا کہ ہے قاسم تم دنیا سے جاؤ گے لیکن ایک بڑے امتحان کے بعد، تو وہ امتحان شاید یہی تھا کہ ابھی پوری طرح دم نہ نکلا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال ہو گیا، بس مصائب ختم ہو گئے. اب حسین پہنچے قاسم کے جسم اثر کے پاس، ایک عجب جملہ کہا کہ اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لیے بلائے اور وہ تیری مدد نہ کر سکے، اور اگر آ جائے، اگر تو بلائے تو وہ آ نہ سکے، اور اگر آ جائے تو تیری مدد نہ کر سکے، بس مصائب ختم ہو گئے. امام حسین نے اپنے آپ کو جھکایا، وضع صدرہ علی صدرہ، حسین نے اپنا سینہ قاسم کے سینے پہ رکھ دیا
लिया, इस तरह से आगोश में लिया कि मक्तल में बयान हुआ कि दोनों के सीने आपस में मिले हुए थे, दोनों के रुखसार आपस में मिले हुए थे, कभी दोनों के होंठ तो कभी दोनों के रुखसार, और दोनों सीने मिले हुए हैं। और जनाब कासिम का जिस्म पामाल जमीन पर पांव के खत खिंच रहे हैं। इमाम हुसैन पुश्त की जानिब से खैमे की जानिब बढ़े, उल्टा होके चलना शुरू हुए। रन में एक निदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद कदम खैमे की जानिब बढ़े, इतने में जवान आए। मक्तल का जुमला है, इहमिलु अखाकुम इलल फुस्ताद, अपने इस भाई के लाशे को खैमे में ले जाओ। लेकिन मक्तल में बयान हुआ कि एक दरिया कपड़े को मंगाया गया, जनाब कासिम के जिस्म को उसमें रखा गया। बस मसाइब खत्म हो गए। अब जो निगाह पड़ी होगी ज़ैनब की, बस मसाइब खत्म हो गए। जनाब इमाम हसन के पास एक दिन जनाब ज़ैनब आई तो बयान हुआ रिवायात में कि आपने फरमाया इस तश्त को छुपा दो, क्योंकि इसमें मेरे जिस्म के कुछ टुकड़े हैं, कहीं ज़ैनब पे निगाह ना पड़ जाए। या इमाम हसन, आपको यह गवारा ना था कि आपके जिगर के टुकड़ों पे, कि जो आपके जिस्म के हिस्से हैं, तश्त में निगाह ना पड़े। लेकिन आज करबला के मैदान में ज़ैनब के सामने आपका जिगर अली, आपका जिगर कासिम, उसका जनाजा पामाल हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मातम हुसैन सिर में दिया पालिया, मुंह पिट के रस्म निभाई। जद मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जद मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जद मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। उजड़िया ने सिर मिट्टिया पालिया, मुंह पिट के रस्म निभाई। कासिम जद मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम जद मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। चिड़िया ने सिर मिट्टियां पालिया, मुंह पिट के रस्म निभाई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई चिड़िया ने सिर मिट्टियां पालिया, मुंह मिट के रस्म निभाई। कासिम जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। चिड़िया ने सिर मिट्टियां पालिया, मुंह पिट के रस्म निभाई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। चिड़िया ने सिर मिट्टियां पालिया, मुंह पिट के रस्म निभाई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई ज़ैनब आई। कासिम नूं जदों मैं दिया लाउण लई